اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ ہماری علم میں اضافہ فرما، خصوصاً وحی یعنی قرآن اور سنت والی علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سنت کی پابندی دین کی پابندی ہے، سنتوں کی پابندی دین کی تکمیل بھی ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہمیشہ سنتوں کو چھوڑنے کا عادی بن جائے، یہ اس کے دین میں کمی کی علامت ہے۔ اس پر حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے سلف صالحین سنتوں کی پابندی اسی اہتمام سے کرتے تھے جس طرح فرائض کا اہتمام کرتے تھے، اور ثواب حاصل کرنے کے اعتبار سے وہ دونوں کے درمیان یعنی فرض اور سنت کے درمیان فرق نہیں رکھتے تھے۔ جلیل القدر مفسر اور محدث امام قرطبی رحمت اللہ علیہ 671 ہجری کے نزدیک سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زرین اقوال و افعال اور احکامات ہیں، جن پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اگر عمل میں کوتاہی کرے تب تو وہ اللہ کے اوپر، لیکن اگر جان بوجھ کر سنت کو چھوڑ دے تو یقیناً اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ امام قرطبی کا ماننا ہے کہ سنت قرآن مجید کی بہترین تشریح اور عملی نمونہ ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شرح آفاق تفسیر الجامع احکام القرآن تفسیر قرطبی میں سنت کے حوالے سے ان نکات کو بیان کیا ہے۔ اتباع رسول نجات کا ذریعہ ہے، قرآن اور سنت بدعت سنت کی الٹ ہے۔ تفسیر قرطبی، اتباع رسول یعنی نجات کا ذریعہ نبی کی سنت کی پیروی ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت محمدیہ اور احکامات حکم کی پیروی کرنا کامیابی اور نجات کی واحد راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قیامت تک کے لیے قرار دیا ہے، یعنی نبی سے محبت کا مطلب نبی کی اطاعت۔ انشاءاللہ تعالی قرآن اور سنت لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال یعنی کام کاج اور ان کا قول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت اسلامیہ کا بنیادی حصہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے سنت سے رہنمائی حاصل کرنا لازمی ہے۔ بدعت سنت کی الٹ ہے، بدعت کی نفی۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں کسی بھی قسم کی خود ساختہ تبدیلی یا دین اسلام میں بدعت کی سختی سے نفی کرتے تھے۔ امام قرطبی کا موقف ہے کہ دین اسلام کی اصل بنیاد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، سنت پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، چونکہ سنت قرآن سے محبت کا ذریعہ، قرآن
سمجھ کر پڑھو تو سنت سے محبت، اور یہ دونوں چیز کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو دین دنیا دونوں جہاں آباد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یعنی سنت کی پابندی دین کی تکمیل ہے، یعنی سنت بھری زندگی، سنتوں کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔